یہ ولادت کا مہینہ بھی چل رہا ہے، تو اس حوالے سے کہ ولادت کے وقت جب قریب آیا تو کون کون سے ایسے واقعات رونما آئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں پیش آئے؟ مواہب اللدنیہ، امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب، تمام مکاتب فکر کے نزدیک مستند، والیوم 1 پیج نمبر 62 پر ہے۔ محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ جس رات حضور علیہ السلام کا نور حضرت عبداللہ کی پشت اقدس سے حضرت بی بی آمنہ کے بطن اقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین پر تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو رب تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی۔ انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج رب تعالیٰ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا، جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج، جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ۔ مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی۔ اس طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو خوشخبریاں دی اور کہا کہ ابو القاسم کی ولادت بسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ مواہب اللدنیہ والیوم 1 پر مزید نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ نے خواب دیکھا کہ اس کے پیٹ میں ایک نور جلوہ کرے۔ دلائل النبوہ والیوم 1 پر حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی آمنہ نے خواب دیکھا، آپ سے کہا گیا آپ کے بطن اقدس میں مخلوق میں سب سے بہتر تمام جہانوں کے سردار موجود ہیں، جب وہ پیدا ہوں گے تو ان کا نام محمد اور احمد رکھنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مواہب اللدنیہ والیوم 1 پیج نمبر 76 پر امام ابو نعیم نے حضرت عمرو بن قتیبہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد کو کہتے وہ سنا کہ جب بی بی آمنہ کے یہاں ولادت کا وقت آیا تو رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا آسمان اور جنتوں کے تمام دروازے کھول دو، اور اس دن سورج کو عظیم نور پہنایا گیا۔ اس سال اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عورتیں حاملہ تھیں سب کو رب کریم نے بیٹے عطا کیے۔ مولد العروس امام ابن جوزی نقل کرتے حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ربیع الاول کی جب 12ویں رات مجھے درد زہ ہوا، یعنی جو ولادت سے پہلے ہوتا ہے، فرماتی ہے پیر کی رات تھی، شب پیر، مجھ پر روب طاری ہو گئے، اب میں اکیلے پن پر رونے لگی۔ کیفیت یہ ہو گئی کہ اچانک میں نے دیوار کو شک ہوتے دیکھا اور اس دیوار سے 3 عورتیں نورانی چہرے والی جلوہ کر گویا کھجور کی طرح لمبے قد کی تھی، ان میں سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے فصیح اور میٹھے انداز میں سلام کی، انہوں نے مجھ سے کہا ہم سے نہ ڈر، غم نہ کر۔ تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں بی بی حوا ہوں، دوسری نے کہا میں بی بی آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم ہوں۔ پھر مزید 10 عورتیں آئیں، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگی ہمیں جنت سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہم حوران بہشت ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں ہم شریک ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شان عطا کی۔ ولادت سے پہلے آپ ایسے مبارک واقعات اور ایسی مبارک نشانیاں وقوع پذیر ہوئیں، تو آپ بتائیے کہ اس شان والے نبی کی عظمت کتنی ہو، بلندی کتنی ہو، اور جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آج ولادت کی خوشی مناتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کتنا راضی ہو۔ اور یہ بھی آپ کے ذریعے میں پیغام دوں، حضور علیہ السلام کی ولادت یہ حقیقت میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، جو فرمانا کہ تمہیں چھوٹی سی نعمت بھی ملے تو تم اس پر شکر ادا کرو۔ تو جو نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ حضور علیہ السلام، تو اس پر کتنا شکر ادا کرنا۔ تو یہ جھنڈے لگانا، محفل نعت کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، صدقات کرنا، خیرات کرنا، یہ سب جو ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آمد پر اللہ کا شکر ادا کر. بے شک بے شک. تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آمین. نبی پاک علیہ السلام کا میلاد اخلاص کے ساتھ ادب کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین ثم آمین.